الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آج الحمد للہ دوسرے پارے کا 3 کو اور تیسرے پارے کا 20 وہ تلاوت کیا گیا اور سورہ بقرہ الحمدللہ شروع ہو گئی. اس سورہ بقرہ میں جو پہلا نصف پارہ ہے تیسرے پارے کا، اس میں بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب عطا فرمائی ہے. چنانچہ پہلی آیت جو تلک الرسول کے بعد شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم، یعنی رزق بھی ہم نے ہی تمہیں دیا ہے اور اسی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ رزق جو دیا ہے تمہارے پاس یہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ ہم نے دیا ہے. مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کوئی آپس میں دوستیاں ہوں گی، ولا شفاعہ، اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کی سفارش کر سکے. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور قیامت تو اپنی جگہ پر آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت جو ہے وہ اس کی موت پر آ جاتی ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ من مات فقد قام القیامہ، کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی. اصل حقیقی قیامت جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، لیکن جس کا انتقال ہو گیا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی قیامت تو بھی قائم ہو گئی. تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، کیونکہ اس لیے کہ جو کچھ بھی خرچ کرو گے یہ سب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بنا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے، خرچ کرو گے، تو فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں حاضر ہوگے تو وہاں پر تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو خرچ کرتے ہیں، یتیموں کو خرچ کرتے ہیں، محتاجوں کو دیتے ہیں. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ، گیہوں کا دانہ، انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا اور اس زمین کے اندر سے جو ہے وہ ایک پودا نکل آیا، اور فرمایا کہ ایک پودے سے جو ہے مثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 خوشے نکل آئیں ایک پودے کے اندر، اور ہر خوشے کے اندر 100 ڈالیں. تو اس طریقے سے ایک دانہ بویا تھا تو ایک دانے کے نتیجے میں 700 دانے تمہیں حاصل ہو گئے جو زمین کی پیداوار سے حاصل ہو گئے. فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ وہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. کم از کم جو اجر و ثواب جو دیا جاتا ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. 70 گنا کر دیتے ہیں، 100 گنا کرتے ہیں، 700 گنا کر دیتے ہیں، 1000 گنا کر دیتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے، جتنا اخلاص ہوگا
اتنا اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ خاتون تھی، انہوں نے ان کے گھر میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں، روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک فقیر آیا، اس نے سوال کیا تو روٹی اٹھا کے دے دی۔ وہی ایک روٹی افطار کے لیے تھی، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم کیسے افطار کریں گے، دے دی اللہ کے راستے کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دستک ہوئی اور کوئی شخص جو ہے کسی نے روٹیاں بھجوا دی۔ تو جب روٹیاں بھجوائی گئی تو انہوں نے گن کے دیکھا کتنی روٹیاں ہیں، تو دیکھا تو 9 روٹیاں تھیں۔ تو اپنے خادمہ سے کہا کہ بھائی واپس کروا دو، یہ روٹی ہماری نہیں ہے، یہ روٹیاں جو لے کر آیا ہے یہ ہماری نہیں، کسی اور کے گھر کی روٹی ہوں گی، غلطی سے ہماری آ گیا۔ اس نے واپس کر دی، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا کہ نہیں وہ آپ کے گھر کی روٹیاں ہیں، جن صاحب نے بھجوائی ہیں وہ آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ تو آپ گن لو کتنی ہیں، کہا کہ یہ تو 9 ہیں۔ تو میں کہ نہیں یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، واپس کروا۔ وہ پھر واپس گیا۔ اصل میں جو لانے والا تھا اس نے ایک روٹی جو اس میں سے نکال لی تھی، کم کر لی تھی کہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لوں۔ اب اس نے کہا کہ یہ 9 روٹیاں گن کر واپس کر رہی ہیں تو یہ جو ہے میں 10ویں روٹی وہ بھی ملا دوں۔ چنانچہ اس نے جو روٹی نکال لی تھی وہ اس نے واپس ملائی اور 10 روٹی پوری کر کے اور پہنچ گیا۔ کہا کہ یہ روٹی لے لو آپ کے لیے۔ ہمارے گنوں میں کتنی روٹیاں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں یہ تو 10 ہے۔ کہاں پہ؟ اب رکھ لو، یہ ہماری روٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو یہ کیسے یقین ہو گیا کہ ہماری نہیں تھی اور 10 ہوئی تو آپ نے کہا کہ ہماری ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ جو کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو کم از کم 10 گنا تو اجر ملے گا۔ تو ہم نے تو 1 روٹی خرچ کی تھی اللہ کے راستے کے اندر، تو کم از کم 10 گنا تو ملتا، یہ 9 گنا جو مل رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ غلطی اللہ میاں کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کسی بندے کی طرف سے ہوگی۔ تو اس طریقے سے وہ چوری بھی پکڑی گئی اور 10 کے 10 روپیے جو ہیں ان کو حاصل ہو گئی۔ تو یہ ایمان کامل، یقین کامل۔ جب تک یقین انسان کو حاصل نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ حق الیقین، اس کا درجہ جو ہے وہ حق الیقین کا ہے، وہ علم الیقین بھی نہیں ہے، عین الیقین بھی نہیں، حق الیقین۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہے علم الیقین، یہ سب سے کم درجے کا علم ہوتا ہے۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اخبار میں کوئی خبر پڑھ لی، آپ کو یقین آ گیا کہ بھائی سچی بات لکھی ہوگی، یا کسی نے آپ کو خبر لا کے دے دی کہ میں صدر میں آج جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 2 آدمی مر گئے، آپ کو اطلاع مل گئی، تو یہ علم الیقین ہے۔ آپ کو آ کے خبر دے دی کہ جو امریکہ کے اندر جو ایک شہر ہے اس کا نام نیو یارک ہے، تو آپ کو اطلاع مل گئی۔ آپ کو معلوم کہ بھائی ایفل ٹاور ہے فرانس کے اندر، آپ کو خبر مل گئی۔ یہ سب علم الیقین کے درجے میں۔ اور جو علم الیقین جو ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ کا بھی شائبہ موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو خبر لانے والا خبر دی ہو وہ غلط ہو، اخبار میں آپ نے خبر پڑھی یا ٹی وی پہ کوئی خبر سنی آپ نے، ہو سکتا ہے کہ وہ سچی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو۔ تو 2 احتمال جو جھوٹ کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے علم الیقین کے اندر۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے عین الیقین کا۔ عین الیقین، عین کے معنی ہوتے آنکھ، کہ ایک چیز ہم نے آنکھ سے دیکھی اور دیکھنے کے بعد جو ہے ہمیں علم حاصل ہو گیا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مین روڈ کے اوپر جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور 2 آدمی مر گئے اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی نے آ کے خبر نہیں دی بلکہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس کے اندر یقین جو ہے وہ خبر دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی کے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 آدمی جو مر گئے، ہو سکتا ہے کہ مرے نہ ہو بلکہ زخمی ہوئے ہو، شدید زخمی ہوئے، آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو مر گئے وہ تو آنکھ جو ہے یہ بھی کبھی غلط دیکھ لیتی ہے۔ اب جیسے جہاز گزر رہا ہے، اب یہ جہاز جو گزرا تو یہ جہاز کے اندر جب آپ سفر کرتے ہیں تو اوپر سے جب آپ دیکھتے ہیں نیچے تو سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیاں جو چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، یہ مکانات جو ہیں یہ بڑے بڑے، یہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے مکان ہیں، لیکن حقیقت میں کیا چھوٹے ہوتے ہیں؟ یا وہ گاڑیاں جو روڈ پہ چل رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں؟
لیکن آنکھیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں فاصلے کی وجہ سے، کہ اتنی دور کے فاصلے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو آنکھ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، آنکھ ہماری جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ جنگل کے اندر کے میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، دور کوئی جانور کھڑا ہوگا تو دور سے دیکھنے کی وجہ سے آپ کو چھوٹا نظر آئے گا، آپ کہیں گے یہ تو کوئی بلی معلوم ہو رہی ہے۔ جب اور قریب جائیں گے، اوہو یہ تو بلی نہیں، یہ تو کتا ہے، اور قریب جائیں گے کہیں گے نہیں یہ تو گدھا ہے۔ تو آنکھیں جو ہے وہ دھوکہ دے رہی تھی اور ہم اس کو یقین سمجھ رہے تھے، تو یہ آنکھیں بھی انسان کو دھوکہ دے جاتی ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر بھی کوئی اعتبار نہیں کر سکتی۔ تیسری چیز ہے حق الیقین۔ حق الیقین اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا کہا ہوا جو ہے وہ یقینی ہے، اللہ کے رسول کی بات جو یقینی ہے اور حق الیقین کے درجے میں ہے، اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین درجے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات پہ جب کسی کو یقین ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو تمہیں 10 ملیں گے، تو وہ 10 ہی ملیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ ان کو یقین تھا کہ یہ روٹیاں جو میں نے ایک دی ہے تو ایک کے بدلے میں 10 مجھے ملیں گی، اور لانے والا 9 لا رہا تھا، واپس کر رہی تھی کہ ہماری ہے ہی نہیں، ہماری ہوتی تو 10 ہوتی روٹیاں۔ تو یہ جو واپس جو کر رہی تھی کس بنیاد پر کر رہی تھی؟ ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں 9 آ رہی ہیں، ایسا میں کہ 9 بھی نہ چلی جائیں، ایک بھی روٹی نہیں ہے، وہ افطار کا وقت ہو رہا ہے، اگر ہم نے واپس کر دی تو یہ واپس نہ چلی جائیں اور پھر ایک کچھ بھی نہ ملے۔ ہمارا تو یقین یہ ڈھیل مل ہے نا، لیکن خاتون کو یقین تھا کہ نہیں، ہماری اگر ہوں گی تو ہمیں مل کر رہیں گی، اور ہماری جو ہے وہ 10 روٹیاں ہوں گی، 9 روٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم یہ 10 گنا دیں گے، چنانچہ 10 پوری ہو گئی تو لکڑی کے لیے ہماری آگے روٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا عظیم ثواب ہے۔ اور رمضان مبارک کے اندر ہم جس طریقے سے روزے کی عبادت کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک عبادت اور اس کے اندر ہم انجام دیتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی عبادت۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اگرچہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں، یاد رکھیے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے جو ہے سال پورا ہونے کا پر، کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے، جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے، جس دن آپ مالدار ہوئے، وہ دن آپ کا جو ہے وہ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، وہ دن آپ کے حساب کتاب کا ہے، آپ کی جو کلوزنگ کا دن ہے وہ۔ لیکن ہمارا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہو گئے، اور اپنے زندگی کے اندر وقت گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ کون کس دن جو ہے وہ مالدار بنا، کس دن وہ صاحب نصاب بنا، آج ہم میں سے کسی کو بھی شاید یاد نہ ہو۔ بعض لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس دن مالدار بنے جس دن ہماری شادی ہوئی تو ماں باپ نے بھی ہمیں جو ہے وہ زیور دے دیا، اور بیوی کو بھی زیور دے دیا، تو بیوی بھی زیور کی وجہ سے مالک ہو گئی، ماں باپ نے ہمیں بھی کچھ زیور دے دیا، ہمیں مالک بن گئے، اس سے پہلے ہم خالی تھے۔ تو جس دن ہماری شادی ہوئی وہی دن ہمارے صاحب نصاب کی۔ یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ لوگ یاد رکھ لیتے ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن بہت سے ہم میں سے ایسے کوئی جس کو جو شادی کے موقع پر بھی مالدار نہیں بنتے، کہ سونا کم تھا تو صاحب نصاب نہیں بنے، یا مالک ہی نہیں بنے، ماں باپ نے اپنی ملکیت میں رکھ لی۔ تو بہرحال تو عام طور تو اس کے زکوٰۃ کا تعلق رمضان مبارک سے نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کا انتخاب کر لیا، کہ ہمیں یہ پتہ تو نہیں کہ ہم کس دن صاحب نصاب بنے، تو ہم ایک تاریخ، اور علماء بھی فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ اگر پہ آپ کو معلوم نہیں ہے یقینی طور پر، تو پھر اب مقرر کر لو ایک تاریخ۔ تو اب مقرر کرنے کا تعلق جب آزادی دے دی، اجازت دے دی، تو ہم نے جو ہے 1 رمضان مقرر کر لیا۔ بعض حضرات 5 رمضان کر لیتے ہیں، 10 رمضان کر لیتے ہیں۔ اب طے ہو گیا کہ ہر سال جو ہے ہم 1 رمضان کو جو ہے اپنے حساب کتاب کریں گے، کلوزنگ کریں گے، اور جتنا مال ہوگا ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن صرف زکوٰۃ آننا کافی نہیں، بلکہ صدقات بھی، خیرات بھی، اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات جو ہے اپنے الحمدللہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں الحمدللہ زکوٰۃ و صدقات خیرات جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا رجحان بہت پایا جا رہا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے پورے حساب کتاب کے ساتھ نکالنی چاہیے،
اور صدقات اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی نکالنے چاہیے، خیرات بھی نکالنی چاہیے. اور یہ دیکھیں، اور سب سے پہلے آغاز کریں اپنے عزیز و اقارب سے. بیوی بچوں کو تو ہم جو ہے زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کو بھی جو خرچ کر رہے ہیں بیوی بچوں پر وہ بھی صدقہ ہے. حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے، ڈالو گے، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی تمہارے لیے آخرت کے اندر اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی کہ یہ بیوی اور بچے تمہارے بیوی بچے بعد میں ہیں، یہ پہلے اللہ کے مخلوق ہیں. اور اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ میاں نے تمہارے ذمہ ان کی جو کھانا پینا ڈال دیا، تمہارے گھر کے اندر پہنچا دیا اور تمہارے ذمہ لگا دیا کہ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ. تو جو ہے ان کو جو کچھ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ خیرات ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. اس لیے حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب صدقہ کرو تو صدقے کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کرو. وابدأ بمن تعول، جو تمہاری عیالداری کے اندر ہے، یعنی تمہاری بیوی، تمہارے بچے، وہاں سے صدقے کا آغاز کرو. لیکن صدقہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو صدقہ جو ہم غریب و فقیروں کو دے رہے وہ بیوی کو بھی دے دیں، نہیں، جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں وہ ہے صدقہ، یعنی صدقے کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. اور بیوی بچوں کو تو ہم خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن اب ہم اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیکھیں، ان میں سے کون مستحقین ہیں، اپنے پڑوس میں بھی دیکھیں اور دوسرے مستحقین کو بھی دیکھیں، اور جہاں کوئی مستحق ہو تو ان تک جو ہم پہنچائیں. اور رمضان مبارک کے اندر صدقات خیرات کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجر و ثواب جو ہے وہ 10 گنا نہیں بلکہ 70 گنا اور 100 گنا اور 700 گنا تک جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ رمضان کے اندر یہ ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اسی لالچ کے اندر ہم زکوٰۃ بھی جو ہے وہ رمضان ہی میں نکالتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جس طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقات و خیرات بھی اللہ تعالی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرما، اپنی مرضیات کے اوپر چلنے والا بنا، عافیت کی زندگی عطا فرما، راحت و آرام کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما، روزوں کو ہمارے لیے آسان بھی فرما. یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما. یا اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجیے. یا اللہ بادل بھیج دیجیے، بارش عطا فرمائیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ گرمی کی شدت کو یا اللہ کم فرما دیجیے. یا اللہ گرمی کی شدت کو کم فرما دیجیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، بادلوں والی ہوائیں یا اللہ چلا دیجیے. یا اللہ ہمارے لیے تراویح کو بھی آسان فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما. اور یا اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے زکوٰۃ کو بھی قبول فرما، ہمارے صدقات کو بھی قبول فرما، ہمارے خیرات کو بھی قبول فرما، اور ہماری تلاوت قرآن کریم کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما. تمام عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں شب قبول عطا فرما اور ہم سب کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.